اسپین سے وہ جو خبریں آتی ہیں جی، وہ سمندر پار کر رہے تھے پاکستانی، تو وہ جناب جی سمندر تو اس کو میں نا کس وہ نے کشتی کہا؟ ڈوب گئی، وہ 40 خود جا رہے پاکستانی ہیں، ہم نے تو نہیں تو کہا، وہ خود جا رہے. یہ جو پورا آپ کا بریڈ فورڈ یو کے میں جو پاکستانی بھرا پڑا ہے کچرا، یہ دربدر نہیں ہے؟ اپنی نہیں، بہنوں کو اپنی بیویاں بنا کے ادھر لے گئے. آپ جو خود پڑھا ہو، آپ تو حساب نہیں ملا. یار مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیتے نا آپ. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نہیں، اپنی آپ بہنوں خود کو کیوں گئے؟ بیویاں بنا کے لے جاتے ہو آپ لوگ یو کے اگر میں، وہ پڑھے ہیں تو اس وجہ سے نہیں گئے ہیں کہ بھاگ گئے ہیں، وہ محنت مزدوری کے لیے گئے ہیں. آپ تو گئے ہو احمدی تو آپ بھاگ گئے ہو اور ملک اسلام کو اگر بدنام کرنے کے لیے گئے ہو. مذہب کی وجہ سے سن تو لو، مذہب کی وجہ سے مذہب کی ہجرت وجہ کرنا سے تو بھاگنا نہیں ہوتا گئے ہے؟ نا، دنیائی وجہ سے گئے ہیں. یار مذہب کی وجہ سے ہجرت کرنا بھاگنا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا. مذہب کی وجہ سے آپ بھاگ گئے ہو کیونکہ آپ کو مسلمانوں کے تو ملک میں ایسے جگہ پھر نہیں نعوذ مل رہی. باللہ، یہ تو آپ نبی پاک کے لیے بھی کہہ رہے ہو کہ وہ بھی بھاگے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، نبی علیہ السلام گیا تھا دین کے خاطر، آپ گئے تو ہم ہو بھی تو دین کی دنیا خاطر چھوڑ کے کر آئے نا. خاطر اور بھاگ گئے ہو. یار ہم بھی تو دین کی خاطر چھوڑ کر آیا. نہیں، آپ ہمارا ہو نہیں آپ مسلمان ہو ہی نہیں. اگر آپ دین کے خاطر گئے ہو تو آپ کا دین کتنا پہلا؟ کوئی نہیں پہلا. چلے اتنی جھوٹ بولتے مذہب کی ہو. خاطر تو جب آپ لوگوں نے ہمارے اوپر وہاں پہ زمین تنگ کی پاکستان میں، کل بھی آپ کا ایک تو جب مربی وہاں ظاہر اسلام سی بات قبول ہے وہاں کر. پر ماشاءاللہ کل پڑھے بھی لکھے احمدی کل بھی سارے سمجھدار، جب آپ لوگوں نے ہمارے پر زمین تنگ کی تو ظاہر سی بات ہے پھر بندہ وہ ملک تو چھوڑتا ہے نا جہاں پر مذہبی ہاں، تو آزادی نہ یہی ہو. بات ہے نا کہ ہم نے آپ جی کو نکالا نا. آپ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرو، اپنے آپ کو کہو کہ ہم غیر مسلم ہیں. جس طرح ہم لوگ بہائیاں نکاح اقلیت ہے، ہے. ان کے لیے سن تو لو مسجدیں بھی ہے، ان کے لیے سب کچھ ہے. یار، اقلیت تو نبی ہلو، کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے مکہ میں، اکثریت تو نہیں، کفار مکہ ہی تھی بھائی. اقلیت نہیں تھے. ہم نبی لوگ علیہ اقلیت السلام جو ہے تھے لیکن وہ مسلمان، اصل نبی جو علیہ مسلمان ہے السلام جو وہ ہے والی وہ اقلیت ہے ہم مسلمان لوگ. تھے. بھائی صاحب، نبی علیہ السلام میری آواز آ رہی ہے؟ مسلمان تھے. چلے یہ ابی بھائی سے بات کرتے ہیں. جی جی اپنا خاور صاحب کچھ کہہ رہے تھے، آپ بولیں خاور بھائی. ہاں جی جی السلام بھائی علیکم. صاحب، ذرا بھائی ایک ایک بات مانیں منٹ آپ. خاور بھائی سے بات کرتے ہیں. جی خاور بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم میں السلام. میں ان صاحب سے کہہ رہا تھا، یہ نیاب صاحب سے، کہ اتنے آپ دلائل دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو ابھی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی قرآن ابھی کریم مرزا سے صاحب شروع کے کر اوپر لیں. آپ بات نہیں کرتے نا. بات تو سنو یار، پہلے بات تو سن لو. میں ابھی دلیل لگاتا ہوں ادھر، او میں بات تو حوالہ سنو لگاتا ہوں، ایک اس پہ منٹ بات یار کرو یہ ایک بات منٹ. تو سن لو پوری. نیاب خان بولنے تو دو یار، نیاب اتنے خان کو بولنے تو اتاولے دو. ہوئے ہو، اتنے اتاولے، بات تو سنو. شروع کرا قرآن کریم سے، ختم نبوت سے، حضرت عیسیٰ کی زندگی سے. یہ خاور صاحب، دلائل دو. اچھا خاور ہاں صاحب، جی. خاور صاحب اس پہ روزانہ بات ہوتی ہے. نہیں ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، ابھی کرو. ایک ہوتی منٹ کدھر ایک ہے؟ منٹ خاور صاحب بات سنو. نہیں میں ابھی نہیں میں بات ایک سننی حوالہ آپ کی، یہی تو مسئلہ ہے. ابھی میں ایک حوالہ لگاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک حوالہ آپ کو لگا تو اس پہ بحث کرتے ہیں. ہاں لگاؤ، قرآن کریم کی آیت لگاؤ، اس پر میں بتاؤ کہ اس مرزا کا صاحب ختم میں نبوت مرزا کیسے ہے. صاحب میں سب سے مرزا بڑا صاحب مسئلہ پاکستان میں آپ نے بتایا میں کہ ہم قرآن ختم و نبوت حدیث کے پہ منکر بات ہیں. کروں گا، اور آپ کو مثنا و قرآن میں جو آیات ہے نا کہ آپ شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، او بھائی ٹھیک ہے؟ شادی کا کوئی چکر نہیں ہے ادھر، جتنی ایک منٹ مرضی کر خاور لو آپ. صاحب، یہ بھی ختم ہمارے دین نبوت پہ نص سے بات کرو. ثابت ہے. ختم خاور صاحب، نبوت، ختم خاور نبوت، خاور صاحب، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ 20 ختم بیویاں بھی رکھ نبوت، سکتے ہو. ختم نبوت کہہ رہا ہوں، ختم نبوت پہ بات کرو. خاور صاحب ختم نبوت پہ کیا بات کرے؟ ختم نبوت تو تو پھر ظاہر پاکستان ہے میں اللہ کیوں نے شور میں قرآن، چاہتے ہو کہ ہم ختم ہمارے نبوت کے پاس پہرا دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس نص کی بھی آیات موجود ہے تو بھائی قرآن سے بھی دیو نا، یہی حدیث تو سے ہم بھی، کہہ. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ہم نے بتا دیا، روزانہ بتا دیتے ہیں، بات ختم. آپ مرزا صاحب کی کتاب پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے یہ بتاؤ. پہلے قرآن کریم ہے یا پہلے مرزا نہیں، صاحب ہے؟ ختم نبوت پاکستان میں اتنے میرے لیے کانفرنس کرتے ہو ہمارا تو آپ وہاں قرآن کو یہاں مانتے بات ہو؟ کرتے ہوئے کیا ایشو ہے؟ آپ قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ہم. اچھا، میں بھی قرآن کے مانتا ہوں. اس ہاں میں تو جس چیز کے قرآن اندر ہمارے اختلاف ہو درمیان اس پہ مشترک بات ہے. کرتے ہیں، یا جس چیز کے اندر اختلاف ہو اس پہ بات کرتے ہیں. تو اختلاف ختم نبوت پر ہی تو ہے سب سے پہلے. اختلاف مرزا صاحب کی کتاب پہ ہمارا، پھر وہی مرزا بات، صاحب غلط پہ، بات. پہلے ختم مرزا صاحب نبوت. کی، آپ کے لیے مرزا صاحب کی کتاب تو حجت بھائی ہے کہ نہیں؟ پاکستان چلے میں ختم آپ خاور نبوت صاحب، پہ مرزا اتنے صاحب نعرے کی لگاتے کتاب ہو. پہ سنت خاور حجت ہے صاحب کہ اس نے نہیں؟ نا، ایک منٹ ذرا چلے ٹھیک ہے. یہ اس نے خاور صاحب ایک بھی بات اس پٹھان کے پلے نہیں پڑنی، یہ ہم اس سے کجبیسی ہوگی. پاکستان ابی میں نہیں صاحب سے ہر بات. روز یار، کانفرنسیں کرتے ہو آپ ختم مرزا صاحب نبوت کی کی، اور کتاب یہاں پہ بات نہیں کر چلے رہے اب ٹھیک آپ. ہے. دیکھو، او یار، مرزا او صاحب بھائی کی ٹھیک کتاب ہے. پہ بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے پتا ہے تو کہ نہیں مرزا کر صاحب سکتے کے اس اگر پہ ہم بات. دلائل دے اس دیں نے تو جو پھر گن احمدی بکی ہو ہے جاؤ نا، گے، پھر ان کو کفریات ہے سچا یہ. مان لو گے. وہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں خدا ہوں،
साबित बशारत करो साहब इधर ये अभी, देखो, अभी साबित करो इधर। मिर्जा साहब कहता है मैं खुदा हूँ। इसी बात पे रुक जाओ, ले आओ साबित करो, दिखाओ तहरीर अगर मैंने तहरीर साबित किया फिर करो ना, इधर कह तो रहे हैं, करो साबित, और क्या खोलो, कह रहे हैं? रूहानी खजाइन खोलो। खोलो नहीं, जितनी तुम लगाओ ना इधर, हम क्यों खोले? हवाला आपने देना, मैं बात देखता हूँ आपने करनी है, हवाला आप मेरे करो बात। पास है, मैं अभी लगाता हूँ। मड़ा ये कौन सी बात है हमारे कुरान पास करीम हवाला? छोड़ गए हो ना, कुरान करीम हदीस छोड़ दी है, अब हवाला हजरत मिर्जा यार साहब पे मिर्जा आ गए साहब की वापस। किताब आपके लिए सुन्नत नहीं, आप मिर्जा नहीं, साहब हमारे की लिए अच्छा, एक किताब सुन्नत मिनट, नहीं नहीं है, आप ना चलो हमारे दरमियान अपने मुस्तहिद कुरान अपने करीम और नबी की हदीस सुन्नत है जो है ना भाई। उसको नहीं अपने नबी की सुन्नत तुम जो है ना मिर्जा साहब को उसको मानते हो, उन पर ईमान लाते हो, उनकी किताबों खावर पे साहब इसने दूसरे दोस्तों को ये भगाने आया है, बेसिकली सिर्फ उनको बात डिस्ट्रैक्ट नहीं करने करनी। आते हो तुम लोग। हाँ, नहीं छोड़े डिस्ट्रैक्ट इनको, नहीं। छोड़े। नहीं डिस्टर्ब और नायाब क्या है? भाई अस्सलाम वालेकुम, बात- मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। हाँ माजिद, आप सिर्फ हजरत ईसा को आसमान पे पहुंचा दो, बाकी सब मामले ये खत्म। देख मैं बशारत आपके साहब किस तरह सारे बात कर मसले रहे हल हैं। हो मैं जाएंगे। अपने पूरे ये देखो खानदान के बशारत साथ साहब आज नबी आपके का हाथ नाम पे किस बात तरह करता हूँ। लेते हैं। शारद साहब नबी का नाम किस ईसा तरह लेते अलैहिस्सलाम बोला हैं। भाई, हजरत ईसा ईसा को अलैहिस्सलाम। आसमान पे आप हजरत पहुंचा ईसा दो। ये देख अलैहिस्सलाम को इनकी आसमान पे गुस्ताखिया पहुंचा है। दो। मैं आपके बशारत साहब ये आपके देखो हाथ पे इनकी बात दूसरी तरफ गुस्ताखिया चले है। जाओ, गुस्ताखी की अंबिया तरफ चले किराम को जाओ। ऐसे गुस्ताखिया देते हैं। आप अच्छा ठीक है आप यार, ईसा ठीक को है। आसमान पे पहुंचाओ अच्छा ठीक है, नाउजुबिल्लाह। एक चलो चलो, इस मैं आपको मीर ना, चलो, का आपने नाम दूसरे दोस्तों को बात नहीं करने देना। आपने ना इसी तरीके से आप आए इसीलिए हो कि ताकि इबी भाई से सिर्फ बात। देख के उनको तकलीफ होती है कि एक बंदा क्यों असली राह की तरफ आ रहा है, और कुरान करीम पे बात नहीं करनी, हदीस पे बात नहीं करनी, हजरत ईसा पे बात नहीं करनी, खत्म नबूवत पे कहता है हम क्या बात करें। तो वहां फिर पाकिस्तान में क्यों इतना शोर है, खत्म नबूवत खत्म नबूवत। अच्छा भाई साहब, मैं काफ़ी देर से इबी भाई से आपकी बात बातें करते हैं सुन जी। रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम मैं इबी भाई जी। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं ना आपको जानता हूँ ना मैं उस बंदे को जानता हूँ। मैंने रैंडमली बस ये स्वैप कर रहा था तो मुझे ये एक कॉल नज़र आ गई। जी देखिए, आप भी जो डिस्कस उससे ही कर रहे थे, आप भी बहुत एग्रेसिव थे। ये खावर भाई साहब भी इतने एग्रेसिव थे। तो काइंडली जैसे अगर आपने ये एक कॉल ओपन की है, आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि आप बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, राह इस्लाम के ऊपर आप चल रहे हैं सब ऊंची कुछ। ऊंची आवाज को अग्रेशन बोलते हो या फिर लहजे को अग्रेशन बोलते हो? आप नहीं नहीं, ये ऊंची अग्रेशन कितना आवाज़ बुरा को जो होगा? होती है ना, अब मेरी बात सुने, जी मैं आपके साथ बहुत एक जैसे था ना काइंडली करके ना, एक नाइसली मैं बात कर रहा हूँ। मेरे में वो नहीं है कि मैं अपने आप को मैं शो कर रहा हूँ कि भाई कि मैं जो हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ। जी अगर बोलो। देखें अगर आपने अगर कोई एक जैसे ये अवेयरनेस वाली कॉल ही है ना, तो जी आपका ये हाँ जी। बनता है कि आप अपने आप को जैसे होता है ना कि बताएं कि भाई ये जो चीज़ें जो आप हमारे बारे में कह रहे हैं ये गलत है। किसकी बेस पे? कुरान और हदीस की बेस पे आप फिर उनको ना जी अवेयरनेस वो दें। ठीक अब हो गया। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कादियानी हैं, और उनकी और मेरी दोस्ती इसी बेस पे है कि कभी भी हम जो एक लिमिट जो होती है ना कि किसी की, वो हम क्रॉस नहीं करते। ठीक हो मैं गया। कादियानी नहीं हूँ, वो कादियानी है, लेकिन वी नो आवर बाउंड्रीज, तो हम उस पे ठीक है। नहीं जाते। और मैं उससे यही रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ कि यार कि अगर तुम बिल्कुल राह हक पे हो ना, तो हम इकट्ठे बैठते हैं, हम इस पे डिस्कस जी करते हैं। आप मुझे बताओ कि आप किस बेस के ऊपर ना ये चीज़ों को मानते हो, और आप दूसरों को कहते हो कि भाई उनको वो अपना जो भी किबला है उसको वो छोड़ के हमारे पास आ जाओ। तो इसलिए अभी जो आपकी जो कॉल जिस भी वो नियाब से हो रही थी ना, आप उसको जी जैसे होता ना कि आप उसको कन्विंस करते कि भाई, और आप देखो हम जिनकी उम्मत में से हैं ना, उनकी जी एक सिफत ये है कि उनका इखलाक बहुत अच्छा है। ठीक है, उनको काफिर भी कहते होते थे कि हम इसके दीन को नहीं मानते, लेकिन हम इनके इखलाक को मानते हैं, और सादिक हैं, अमीन हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। हमें सबसे हाँ पहले जी अपना इखलाक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जी। ये एक पहला स्टेप है। और जैसे हम पहले स्टेप पे ही एक दूसरे को मानना शुरू कर देंगे ना, तो कोई भी नहीं कन्विंस मैं होगा। अब सुन ले इबी भाई, आपका नाम क्या भाई का? वो आप भी कह सकते हैं। चले इबी भाई, वो बंदा नायाब खान, शायद आप उसको जानते नहीं है, आपने खुद कहा कि आप उसको जानते नहीं है। वो बंदा जब भी आया है ना इधर, तो वो आकर कजबैसी करता है, फजूल में गालम गलोच करता है। इसने गालियां तक दी हुई है ना। मैंने इसको पहले ब्लॉक किया हुआ था, तो फिर इसने भाइयों को जाकर कहा कि यार मुझे ब्लॉक किया, वो मुझे अनब्लॉक करवाओ।
تو یہ بندہ ہی ایسا ہے. اور ابھی بھی جب یہ آیا نا تو یہ ہم لوگ تو بات کر رہے تھے, اوپر یہ بھائی بیٹھا ہے ملک بشارت, ہم اس سے بات کر رہے تھے, تو وہ آ کر نا اس کو کہنے لگا کہ پشتو میں کہنے لگا کہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ جی میں سن رہا مرزا تھا. جی. تو میں نے صرف یہ بھائی کو کہا, اس کو نیاب خان کو صرف یہ کہا کہ بھائی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہماری کتابوں میں کفریات لکھی ہوئی ہیں نا تو آپ کھول کے آپ اس کے پر بیان نہ لگاؤ تاکہ لوگوں کو خود بخود پتہ لگ جائے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ نبی پاک کی گستاخی کی ہے, اس لیے ہم نے یہ کتابوں پر بین لگایا. دوسری طرف وہی گستاخی جس کو آپ گستاخی کہہ رہے ہو, وہی آپ لوگوں کو انڈیویجولی جا کے ان کو دکھا رہے ہو. تو پھر بین کیوں لگایا تھا آپ نے؟ اگر آپ نے انڈیویجولی لوگوں کو دکھانا ہے انفرادی طور پہ جا کے, تو پھر آپ کا بین کا مقصد کچھ اور ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ کرتے پتہ کیا ہے, یہ بھی بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جماعت احمدیہ سے خائف ہیں, ان کے علماء, ان کے جو مولوی ہیں وہ خائف ہیں کہ یار یہ کتابیں اگر لوگوں نے پڑھ لیں تو ہم نے جو جماعت کے بارے میں جھوٹ بولے ہوئے عوام الناس سے وہ تو لوگوں کو پتہ لگ جائیں گے. اب مولوی نے جھوٹ بولا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کی مرزا صاحب نے گستاخی کی ہے, جب عوام وہ کتابیں خود پڑھ لیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بات کیا ہوئی تھی, کس سیاق و سباق میں کس کو جواب دیا جا رہا تھا, کیا وہاں پر کانٹیکسٹ چل رہا تھا. وہ سارا کانٹیکسٹ نا بیسیکلی مولوی وہ کانٹیکسٹ چھپانا چاہتا ہے عوام الناس سے, گستاخی نہیں چھپانا چاہتا. یہ جو آ کر کہہ کر گیا ہے نا کہ چونکہ مرزا صاحب نے وہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں نبی پاک کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور انبیاء کی, اللہ کی, تو بیسیکلی مولوی جو ہے وہ کانٹیکسٹ چھپانا چاہتا ہے عوام سے, کانٹیکسٹ نہیں پتہ لگنے دینا چاہتا. اور جس کو وہ تھوڑا سا ٹویسٹ کر سکتا ہے, تھوڑا سا اس کو بل دے سکتا ہے بات کو, جیسے یہود کرتے تھے, زبان کو بل دیتے ہوئے نا وہ باتیں ادھر کی ادھر کرتے تھے اور تحریف کر کے پیش کرتے تھے. تو وہ کچھ ایسی تحریرات جن کو آپ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہو آگے پیچھے کا سیاق و سباق کاٹ کے, تو وہ تحریرات اپنا اس کے اوپر مانا, اپنا فہم, اپنا استنباط چڑھا کے نا عوام کو بتاتے ہیں دیکھو جی مرزا صاحب نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم تو آپ کا کام آسان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مولویوں کا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی اگر مثال کے طور پہ ہماری کتاب کے اندر, ہماری کتابوں میں اگر کفریات ہیں تو یار آپ کھول دو, جو بھی بیک لیش آئے گا نا وہ اس کو ہم سہنے کے لیے تیار ہیں. لوگ ہمارے مریں گے نا بھائی, احمدی فوت ہوں گے, احمدیوں کو مارا جائے گا, کوئی سنیوں کو تو نہیں مارے گا نا کوئی. سنتے ہی نہیں ہے یار بات, بھی بھائی آپ بات آپ سے سن لیا. دیکھیں سب سے پہلے بات بتائیے, دیکھیں میری طرف سے معذرت اگر میری طرف سے کوئی اس طرح کی بات نکلی ہو جو آپ کو بری لگی ہو. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بھی بھائی, بہت اچھی بات. جی دیکھیں میں جو چیز جانتا ہوں نا, میں جب پاکستان میں جب میں نے ہوش سنبھالی تھی نا تو ہم پہ ایک لیبل تھا کہ یہ سنی ہے, یہ اہل حدیث کا ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. اور جتنی دیر تک پاکستان میں تھے ہم ایک مسجد میں کسی کو سنتے تھے, ہم ویسے کے ویسے ہی وہ ہو جاتے تھے. جب ہم پاکستان سے باہر نکلے تھے نا, اور جب پہلی دفعہ جب اذان کی آواز میرے کان میں نہیں نہ آئی تھی نا, تو مجھے پھر محسوس ہوا تھا کہ میں اب کیا چیز مس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جی. تو جب پھر میں نے پاکستان میں کیا تھا کہ آپ کو جیسے اذان ہو رہی ہوتی تھی نا تو پھر بھی آپ چلے ہی جاتے تھے کہ یہاں کوئی دوست کہتا تھا چلو یار نماز پڑھنے چلیں. جب لیکن باہر جب ہم نکلے نا تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی, تو پھر اس چیز کو ہم نے دل سے وہ کرنا شروع کیا. جب وہ دل سے کرنا شروع کیا نا تو تب یہ بھی چیز سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ مسلمان تھے, وہ نہ اہل حدیث کے تھے, وہ نہ اہل تشیع کے تھے, وہ نہ دیوبندی تھے, نہ وہ احمدیت سے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک مسلمان تھے. میں ڈیو ٹو ویری اگین اگر میری طرف سے کوئی اس طرح کی بات نکلی ہو نا تو کیونکہ میرے میں نالج کی کمی ہے, ٹھیک ہے, میں زیادہ نہیں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتا. ہاں جو بیسک چیزیں جو مجھے پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود کلیم نہیں کیا کہ وہ ایک کوئی اسپیسیفک کوئی سیکٹ سے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ عقل والوں کے لیے وہ ساری چیزیں وہ آلریڈی ہیں. لیکن ہماری پرابلم بلا کیا ہے کہ ہم نے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جس نے کچھ کہہ دیا ہم نے اس کے پیچھے پڑ گئے, ہاں نہیں بالکل یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے.
हम भी पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगी यही सुनते आ रहे कि ये लोग इस तरह के हैं, ये इस तरह के हैं, लेकिन जब बाहर आए तो खुद अपने आप को भी देखा तो खुद में भी मसले होने शुरू हो गए कि हम अपने आप को क्यों लेबल लगा के बैठे हुए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा ना तो फिर टोटली एक डिफरेंट हो गया कि हमें इतने भी नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को बुरा भला करें। यार अगर हम सारे काफिर हैं तो जन्नत में जाएगा कौन? ठीक है, तो इसलिए जो लोग जो जिस तरह का करें, ये मैसेज उनके लिए भी था और आपके लिए भी है। देखिए अगर आपके पास कोई नॉलेज है ना और आप चाहते हैं कि दूसरे की अच्छा हो जाए, दीन यही तो है ना, एक भाईचारा। आप मेरे लिए भाई हैं, आप मेरे लिए आप भाई, आपके लिए मैं भाई। आप मेरे लिए अगर भलाई चाहते हैं तो आप बताएंगे कि यार देखो ये चीजें हैं। जैसे मुझे अगर दो दीन के अंदर आप दो पूछेंगे ना टीबी भाई, देखे मेरी बात सुने, आप पूछेंगे ना, आपकी बात माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने अच्छी बात की। अगर आप पूछेंगे तो बिल्कुल आपको बताएंगे यार। जो जिस तरह का सवाल होता है ना उसको उसी तरीके से हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आप जो भी सवाल करें जमात के बारे में, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं रोजाना तकरीबन 10, 11, 12 घंटे हमारी ब्रॉड होती है। और नहीं, मैं सिर्फ जी देखिए मेरा कोई